پھیر دیتے ہیں تو وہاں وہی جس سے دور آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اب رہے کہنا دوسری پہلے کی بھی تو ابتدا میں سیقول صفحہ میں انداز معاملہ کی رسول لگی. یہ اس میں اشارہ نشان فرماتا ہے جس طرح کے مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ جمیل سے بلاتا ہے. بیوقوف کہیں گے دوسرے قبلے کی طرف کیوں گے؟ رب کائنات فرماتا ہے یہ فیصلہ پہلی کتابوں میں ہو چکا ہے کہ میرا نبی نبی القبلتین اس کے دو قبلے ہوں گے. ہر میں بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز ادا کرے گا، ہر میں کعبہ کی جانب بھی منہ کر کے نماز ادا کرے گا. یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا. رب کائنات نے جبریل کو ویسے ہی کیوں نہیں بھیج دیا جبریل جاؤ جا کے میری نبی کو کہو میرا فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ کچھ عرصہ تمہارے میں ویسے اب دوسری طرف منہ کر کے نماز ادا کرو گے اور کچھ عرصہ تمہارے میں یہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو گے. اب میں فیصلہ فرماتا ہوں کہ ہر میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیجیے. رب کائنات نے یوں نہیں فرمایا. میرا بھی ایمان و عقیدہ ہے، میرا بھی اللہ تعالیٰ ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی اپنی مرضی ہی مرضی وہ ہے جو رب کائنات کی مرضی. سبحان اللہ. جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی کو اختیار ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کے بغیر ایک تسلیمی کا بھی اختیار نہیں ہے. رب کی اطاعت سب کچھ کا اختیار ہے. وہ کال کے کائنات کو فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک. یہ کیا اقرار کیا کہ اے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے اختیارات کا تو ہی مالک ہے. لیکن ساتھ یہ بھی مان کے تو تیری ملک کا منتشا جسے چاہے اختیارات عطا فرمائے وتنزیل ملک کا منتشا جس کے چاہے چیز دیتا ہے. ہم بہم اللہ تعالیٰ یقین رکھتے ہیں نبی کی اپنی مرضی بنے گی. رب کریم تو نے یہ انتظام فرمایا. پہلے میرے نبی کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ میرا قبلہ ارض کعبہ ہو جائے. پھر زبانی وہی ترجمہ کو اس کے اظہار کروایا. پھر جبریل کو بھیجا اور اس کے بعد انہوں نے کہا بابو میرے قبلہ تیرا بنا رہے فلا نولینک ہم تجھے گھماتے ہیں قبلہ تن اسی قبلہ کی جانب. یعنی ہم تیرا وہی قبلہ مقرر کرتے ہیں. کون سا؟ حرم کعبہ کہا، بیت الحرام کہا، کعبۃ اللہ کہا، حرم ابراہیم کہا؟ نہیں، قبلہ تن وہ قبلہ پر وہاں محبوب سے دور آتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ محبوب کی رضا رب کائنات کی کہاں سے ہے. محبوب تجھے راضی کرنے کے لیے اس کی تجھے آسان بناتا. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی ایک دفعہ علماء کی بات تشریف لائے. یہ نصیحت ابھی تھی. فرمانے لگے مجھے بتاؤ کہ تمہارے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید کی وہ کون سی آیا بارکہ ہے جو ایک گناہ گار کو امید دلاتی ہے، ڈار بتاتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تسلی ہو جاتی ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی. علماء صحابہ کرام فرمانے لگے کہ باب مدینہ العلم عرب کائنات کا یہ ارشاد نشان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. قل محبوب فرما دیجیے یا عبادی یا اے میرے بندو یا اے میرے غلام دونوں ہی ترجمے دو. عبد کا معنی عبادت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے. کیا بنا عبد کا معنی عبادت کرنے والا بھی ہے، عبد کا معنی غلام بھی ہے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا تھا علی تمہاری تعریف کیا ہے، تمہاری عزت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد، میں حضور کے غلاموں میں ایک ادنا غلام ہوں. رب کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے کتب علیکم القصاص تم پر بدلہ لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے قتل کے معاملہ میں الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام. پتہ چلا کہ کبھی عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے. انہی معنی میں عبد مصطفیٰ رکھا جاتا ہے، نام یہ عبد النبی رکھا جاتا ہے
کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ اسی بنا میں بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا قل یا عبادی، محبوب یہ کہہ دو اے میرے غلاموں۔ کون سے غلام؟ وہ نہیں جو بڑے پرہیزگار ہیں، وہ نہیں جو تہجد گزار ہیں، وہ نہیں جنہوں نے سینکڑوں حج کر رکھے ہیں یا سینکڑوں عمرے کر رکھے ہیں، وہ نہیں جو عابد و زاہد ہیں، وہ نہیں جو متقی پرہیزگار ہیں، وہ نہیں جو محدث و مفسر ہیں، وہ نہیں جو نام و اولیاء ہیں، نہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کتاب ان کو ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اے گناہوں کی گندگی میں لگے ہوئے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہاری گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ہونا چاہیے۔ شرط یہ ہے تمہاری گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ہونا چاہیے۔ بڑی عظمت کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع مطمئن کے غلام تھے، صحابی تھے، یہ دیہاتی تھے، مدینہ طیبہ میں آتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع رحمت کون مکانی فرماتے یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں، اور یہ بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بغیر نہ رہتا۔ حضور ان کو پسند بھی فرماتے تھے، ان کی پیار بھی فرماتے تھے، اور یہ کس قسم کی حرکتیں کرتے تھے ان کی ایک مثال ایک میں کا دیتا ہوں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا کہ یہ اپنے قریہ سے اپنی بستی سے یہ شہر میں آتے، کوئی نیا پھل اگر بازار میں دیکھتے تو پورا ٹوکرا ہی خرید لیتے، سارا پھل خرید لیتے، لیکن جیب میں دام نہ ہوتے، درہم یا دینار جیب میں کچھ بھی نہ ہوتا، خرید لیتے۔ اسے کہتے میرے ساتھ رقم وہی ادا کر دوں گا۔ میرے آرام کیا کر صلی اللہ شفیع مطمئن کر کے در دربار عالی میں عرض کرتے اللہ کے نبی کی ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ میرے آقا وہ پھلوں کا ٹوکرا قبول فرما لیتے، اپنی آیت کریمہ کے مطابق اپنے غلاموں میں تسلیم فرما لیتے۔ وہ شخص حضرت ظاہر کے پہلو میں بیٹھ جاتا، اپنا خالی ٹوکرا لے کر کہ ابھی مجھے فارغ کر دے گا۔ جب حضرت ظاہر خاموشی سے بیٹھے رہتے اس کی توجہ ہی نہ دیتے تو وہ پوچھتا بھائی میری رقم ادا کر، تو کیسی رقم؟ کس کے پیسے؟ جو ٹوکرا پھل لے کے آیا، کہتے جس نے بانٹا اس سے مانگ، اس سے کیا بانٹ رہا ہے؟ تو میں نے بانٹے، جن نے بانٹے اس سے مانگ، کہتے لے کے تم آئے تو بانٹے تم نے ہیں، میں نے بانٹے۔ جب تھوڑی سی بات ہو تمیز ہوتی تو میرے آقا فرماتے کیا بات ہے؟ ظاہر کرے یا سنی مجھے تنگ کرنا ہے، کیوں تنگ کرتے؟ یا سنی ٹوکرا لے کے پھلوں کا اس کی رقم نہیں دیتا، میرے آقا بلا لیتے، ظاہر ہے ذرا حاضر ہو جاتے، تو نے ٹوکرا خریدا سنو جی یا سنا خریدا، رقم کیوں نہیں ادا کرتے؟ میرے پاس کچھ نہیں، خریدا کیوں تھا؟ یا سنا بڑے پیارے کرتے، یہ میرے پاس ایک دست پیش کر دیتا ہوں۔ میرے آقا مسکرا دے کے بلال کو فرماتے ادا کر۔ ایک دن سچی کہتے اس سے سوسانی ہو گئی، حضرت ذاکر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی۔ حدیث کے بارے میں اس غلطی کا ذکر ہے مگر میں کب تک اس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ کسی کے ذہن میں اگر ان کے بارے میں گستاخی پیدا ہو گئی ایمان برباد ہو جائے گا۔ ان سے کوتاہی کرد ہوگی، ان کو پکڑ کر میرے نبی کے دربار میں لایا گیا۔ رسول مشرف رحمت آدمی نے فرمایا کو دو سزا۔ اب سے آپ نے سزا دینا شروع کر کے اندازی سزا کیا تھا، کسی کے ہاتھ میں سواد تھی، کوئی جوتوں سے، کوئی تھپڑوں سے، کسی نے کپڑے کو بند ہی رکھا، تمانے لگے۔ حضرت سیدنا ظاہر بدری سے بھی آتی تھی، یہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے، عربی کے بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ میرے آقا کی شادی کری کے ذریعے جوش میں ہے، فرمایا چھوڑ دو، آئندہ وہ کر رہے ہیں نہیں کرتے یا رسول اللہ۔ حضرت ظاہر کو چھوڑ دیے گئے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، دیر تک روتے رہے، پھر اٹھ کے چلے گئے، اپنی کریا اپنی بستی اپنی دیکھی کر چلے گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جب تک اللہ نے چاہا روکے رہے، پھر دوبارہ مدینہ طیبہ میں پھر وہی گناہ کر دیا۔ کیا بات میں پکڑ ہے؟ آج پھر پہلے کی طرح بات پڑھنے لگی، آج پھر وہ رو رہی تھی اور اب کا رہتے میں آئندہ یہ ضرور نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے پھر فرمایا کہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا۔
وہ رونے لگے پھر بیٹھ کر، پھر وہ چلے گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھی، جب تک اللہ نے چاہا روکے رہے، تیسری مرتبہ ان سے پھر وہی والا تیسرا ذکر ہو گیا۔ اب پھر پکڑ کے لایا کہ نہیں آپ کا رسول مرشد نے پھر حکم دیا ان کو مارو۔ جو ان کو سزا دی جا رہی تھی، ایک صحابی نے واقع نظر قاتل ولی تھے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں، ایک صحابی نے ان کے لیے کہہ دیا کہ لعنت اللہ علیہ کا خود پہ اللہ کی لعنت تو بات نہیں آتا۔ وہ ایک مرتبہ گناہ کیا، دوسری مرتبہ گناہ کیا، پہلے بھی رسول مرشد نے چھوڑ دیا، پھر بھی چھوڑ دیا، اب پھر تو نے جو کر لیا کوئی پہ اللہ کی لعنت تو ان پہ کہنا تھا آپ کا روکے سے بس سرخ ہو گیا، معلوم ہو رہا تھا کہ رخساروں پر عذاب میں چھوڑ دی گئی۔ آپ کی دونوں بہوں کے درمیان ایک رات تھی جو اس سے اوپر پھول جایا کرتی تھی۔ حضور رسول مرشد نہایت غصے کے انداز میں ڈانٹ کا سوال پانا، یہ تو نے کیا کہا ہے؟ خبردار اس پر لعنت نہ کر، نہیں جانتا کہ اس کے دل سے میری محبت جہاں میری محبت و لعنت نہیں آیا۔ ربے کائنات کیا مطلب محبوب کہہ دو کہ میرے غلاموں یا میری بندوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ کے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن نے اپنی جانوں پر ظلم بھی کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، سچے دل سے توبہ کر لو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر توبہ کر لے، تیرا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح جب کہ رات بڑی ٹھنڈی تھی اور یخ پستا تھی اور ہوا بھی چل رہی تھی، تہجد کے وقت اپنے غلام حمدان کو آواز دی، کہا یا حمدان، حمدان آؤ الیہ میری جان۔ حضرت حمدان حضرت عثمان غنی کے غلام جلدی سے اٹھے اور امیر المومنین کی خدمت میں پہنچے، فرمانے لگے میرے گھر کے صحن میں جو مشکیزہ پانی کا کونٹی سے رٹ رہا ہے وہ اتارنا۔ ساری رات ٹھنڈی ہوا کے چپیڑے اس مشکیزے سے ٹکراتے رہے تھے۔ وہ غلام گیا مشکیزہ اتار لایا، پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ جمنے کے قریب تھا۔ آپ بیٹھ گئے، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد کھڑے ہوئے، پھر مسکرا پڑے۔ کون بنا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد اس کے کھڑے ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اپنے غلام کو فرمانے کے جانتے ہوئے کہ مسکرایا تو نے کہ نہیں میں تو نہیں جانتا، آپ فرما دیجیے۔ ایک آہ کھینچ کے فرمانے لگے ایسا ہی موسم تھا، یہی وقت تھا اور یہی جگہ تھی، اسی جگہ بیٹھ کر میرے نبی نے ٹھنڈے پانی سے ایسے ہی پانی سے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کو اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کے مسکرائے تھے، آج میں نے اپنے نبی کی سنت کو ادا کیا۔ جب میں نماز تہجد کے لیے اٹھا تو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، مجھے وہ لمحات یاد آ گئے کہ تہجد کا وقت تھا، ایسی ہی ٹھنڈی یک بستا رات تھی، اسی طرح ہوا چل رہی تھی، یہی جگہ تھی، اسی جگہ بیٹھ کر میرے نبی نے وضو کیا فرمایا تھا اور غلام نے ہی ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا تھا، میں نے وہ سنت ادا کی۔ پھر جب کھڑے ہو کے مسکرائے تھے تو ہم نے بارگاہ بے تسپرا میں عرض کیا تھا اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کا قربان جائیں، آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب انسان اس وقت اٹھے تو اٹھنے کو جینا چاہے، نرم گلاب بستر ہو، نیند بھی خوب میٹھی نیند ہو، اس کے وہ مزے بھی لے رہا ہو، بلکہ یوں کہیے شیطان پھبکی دے کر سلا بھی رہا ہو، باہر ہوا بھی چل رہی ہو، بستر بھی گرم ہو، اٹھنے کو جی نہ چاہے، سب بستر ایک طرف پھینک کر اللہ کی رضا کی خاطر اٹھ بیٹھے۔ وضو تب کرے جب وضو کرنے کو جی نہ چاہے، یہ پانی بھی گرم ہو جائے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، ہوا بھی ٹھنڈی ہے، رات بھی ٹھنڈی ہے، پھر وہ کرے تو میرے نبی نے تمہارے ہاتھوں کو دھوئے گا تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کے گناہ معاف فرما دے گا، یا تمہارے گناہ معاف